ਮਾਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਛੁਰੀ ਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਖੇ ਦਾ, ਪਿੱਟਾ ਕੁੱਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਅਮਲ ਵੀ 14 ਮੌਸੂਮੀਨ ਤੋਂ 12 ਇਮਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਸੁਬਹ ਤੱਕ کوئی مائی دا لال شیعہ ثابت کر سکتا نہیں۔ سلام علیکم بھائی، بات کریں۔ وعلیکم السلام۔ اللہ یاری صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو عزت دے، حکم کریں بھائی۔ میرا نام عبداللہ ہے جناب، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اور میرا تعلق اہل سنت سے ہے۔ جی عبداللہ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ یاری صاحب میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں سوال کیا کرنے والا ہوں۔ میں کچھ ٹائم سے شیعہ مذہب کو پڑھ رہا تھا، حالانکہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے سنا ہوگا کوئی شخص ہیں وہ اپنے آپ کو علمی کتابی مسلمان کہتے ہیں، میں ان کو سننا شروع ہوا اور ان کو سن کے میں نے اپنے وہ جو فرقہ اہل سنت تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میں بھی علمی کتابی سے مسلمان، میرا فرقوں سے بالکل بلیف ہٹ گیا۔ خیر میں نے پھر اس کے میں بخاری مسلم پڑھنا شروع کری اور میں یہ کتابوں کی طرف میں آیا اور میں نے دین کو سمجھا اور پڑھا۔ اس کے بعد پھر میں شیعہ مذہب کو پڑھنا شروع ہوا اور میں نے یہ پائی یہ چیز کہ شیعہ مذہب کی جتنی بھی باتیں ہیں، ان کے جتنے بھی اعتراضات ہیں، ان کے جتنے بھی عقائد ہیں، وہ سب اہل سنت کتابوں سے ثابت ہیں اور وہ حق پر ہیں ہر بات پہ۔ تو انشاءاللہ اس میں تھوڑا آگے چلیں گے ہم، تو میں تھوڑے سا آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ قبول کر لیں گے پھر انشاءاللہ اہل تشیع بنا۔ تو کہ یہ تو چلیں سینہ پیٹنا سر پیٹنا ہے، یہ جو اہل تشیع حضرات خون والا ماتم کرتے ہیں جیسے وہ تلواروں سے اور چھریوں سے، کیا یہ بھی کسی دلیل کے ساتھ ثابت ہے؟ دیکھیں یہ جو خون کے ساتھ کرتے ہیں یہ اس کے ایک دلیل نہیں، دو تین دلیل ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ عام طور پر احادیث میں یہ ہے، روایات میں اہل بیت علیہ السلام کے غم میں بے قراری کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے۔ اب اس میں کوئی بھی بے قراری ہو کسی طرح کا وہ جائز ہے۔ کوئی سر پیٹتا ہے، کوئی سینے پہ مارتا ہے، کوئی مثلا سر پہ مٹی ڈالتا ہے، یا کہ پھر یہ روایت میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے مصیبت سن کر اپنے سر کو دیوار سے لگایا، ان کے سر مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ جب بابا کے مصائب ان کو یاد آئے، یا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے انہوں نے اپنا سر جو ہے، جب انہوں نے سر اپنے بھائی کا سر دیکھا تو ان کا سر جو ہے سر کٹا ہوا سر نیزے پر ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس غم میں انہوں نے اپنا سر جو ہے ایک وہاں پہ لکڑ کا محمل تھا وہاں پہ مارا ہے، تو ان کے سر سے خون جاری ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اہل بیت علیہ السلام کی سنت سے یہ خون بہانا جائز ہے، اور کسی کے غم کی مناسبت میں اب ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی واجب ہے کہ کوئی یہ کام کرے۔ جو چیز مستحب ہے غم کا اظہار کرنا اور غم میں نڈال ہونا اور غم میں بے قرار ہو جانا۔ ٹھیک ہے نا؟ بے قراری کے کئی صورتیں ہیں۔ انسان مثلا ایک شخص بہت روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ وہ نڈال ہو کے گر جاتا ہے، ایسے لوگوں کو میں نے بہت دیکھا ہے۔ اتنے سعادت مند ہوتے ہیں کہ اتنے روتے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ بہرحال اب دوسروں کو کہ یہ تو چلیں سینہ پیٹنا سر پیٹنا ہے، یہ جو اہل تشیع حضرات خون والا ماتم کرتے ہیں جیسے وہ تلواروں سے اور چھریوں سے، کیا یہ بھی کسی دلیل کے ساتھ ثابت ہے؟ دیکھیں یہ جو خون کے ساتھ کرتے ہیں یہ اس کے ایک دلیل نہیں، دو تین دلیل ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ عام طور پر احادیث میں یہ ہے، روایات میں اہل بیت علیہ السلام کے غم میں بے قراری کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے۔ اب اس میں کوئی بھی بے قراری ہو کسی طرح کا وہ جائز ہے۔ کوئی سر پیٹتا ہے، کوئی سینے پہ مارتا ہے، کوئی مثلا سر پہ مٹی ڈالتا ہے، یا کہ پھر یہ روایت میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے مصیبت سن کر اپنے سر کو دیوار سے لگایا، ان کے سر مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ جب بابا کے مصائب ان کو یاد آئے، یا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے انہوں نے اپنا سر جو ہے، جب انہوں نے سر اپنے بھائی کا سر دیکھا تو ان کا سر جو ہے سر کٹا ہوا سر نیزے پر ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس غم میں انہوں نے اپنا سر جو ہے ایک وہاں پہ لکڑ کا محمل تھا وہاں پہ مارا ہے، تو ان کے سر سے خون جاری ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟
تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے یہ خون بہانا جائز ہے. اور کسی کے غم کی مناسبت میں اب ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی واجب ہے کہ کوئی یہ کام کرے. جو چیز مستحب ہے غم کا اظہار کرنا اور غم میں نڈال ہونا اور غم میں بے قرار ہو جانا. ٹھیک ہے نا. بے قراری کے کئی صورتیں ہیں. انسان مثلا ایک شخص بہت روتا ہے, اتنا روتا ہے کہ وہ نڈال ہو کے گر جاتا ہے. ایسے لوگوں کو میں نے بہت دیکھا ہے. سعادت مند ہوتے ہیں, کتنے روتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. بہرحال اب دوسروں کو